اب ذرا غور کرو، جو سمجھتے ہیں بڑے مزے سے سود کے پیسے سے مالدار بن جائیں گے، حرام کے پیسے سے مالدار بن جائیں گے، راتوں رات کروڑ پتی لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سٹا لگانے والا سوچ رہے ایک بار آ گیا نمبر تو میں کروڑ پتی، پوری زندگی سٹا لگاتے لگاتے گزر گئی، کروڑ پتی تو بنا نہیں، روڈ پتی بن گیا، جو جھوپڑا تھا وہ بھی بک گیا، اس سے بھی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے۔ غور کرو میرے عزیزو، یہ نوجوان ہے، ہمارے مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، توجہ۔ آئی پی ایل پہ بڑا سٹا لگ رہا ہے، ورلڈ کپ ابھی گزرا، ڈریم 11 پر لوگ ٹیم بنا بنا کے سوچ رہے ہیں ایک میچ میں ہی کام بن جائے گا، کروڑ پتی بن جاؤں گا، کروڑ پتی بنے گا، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا، جو کچھ ہے وہ بھی پھونک دیا، بچا کچھ نہیں۔ کوئی زمین کھود رہا ہے، کہہ رہا ہے یہاں پہ خزانہ ہے 150 سال پرانا، 200 سال پرانا، 300 سال پرانا، تو کہا کہ خزانہ نکالیں گے، بابا کو پکڑ کے لائے، ایک بابا آیا پہلے چیک کرنے کے لیے، انہوں نے چیک کیا پہلے، بولے یہاں جیسا مشین چیک نہیں کرتی ہے کہ یہاں تیل ہے یا کوئلہ ہے یا سونا ہے، ابھی پیچھے تھا باولا پاگل، اس نے کہہ دیا تھا، بولے بھئی یہ سون بھدر میں بڑا سونا ہے، تمام گورنمنٹ نے مشینیں لگا دی، بعد میں وہ ہاتھ نہیں آ رہا، کئی لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے کال سرخ کر دیں، بے وجہ پریشان ہے۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، راتوں رات امیر بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام لقمے سے بچو، حرام روزی سے بچو، حرام مال سے بچو، جوئے سے بچو، سٹے سے بچو، سود کے پیسے سے بچو، حلال روزی تلاش کرو، اس میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے، حلال روزی تلاش کرو۔ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، اور اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، کس لیے؟ فرمایا رب کا فضل تلاش کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے اللہ کا، رب کا فضل تلاش کرو، مطلب یہ کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور رزق حلال تلاش کرو۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، بہت اچھی صلاح۔ مگر یہ حرام کی دولت پہ، حرام کی دولت جمع کرنے کا خواب رکھنے والے، سود بیاج کا کام کرنے والے، غور سے سنے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب میں معراج کو گیا میں نے ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ ایسے دیکھے ان کے پیٹ بہت بڑے بہت بڑے، اتنے بڑے جیسے بڑے بڑے مکان، اتنے بڑے بڑے پیٹ جیسے بڑے بڑے مکان، آقا فرماتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہے زہریلے، ان کے پیٹ کے اندر بچھو ہے زہریلے، ان کے پیٹ کے اندر زہریلے کیڑے ہیں، اور وہ جب سانپ ڈستا ہے تو اندر اس کا تمام سسٹم، تمام کا تمام زہر کی وجہ سے سب کا سب جو ہے برباد ہوتا ہے، درد سے بڑا ہوتا ہے، اس کی آنتیں کٹنے لگتی ہیں، ادھر بچھو ڈنک مارتا ہے، یہ تڑپتا ہے، سانپ ڈستا ہے، یہ تڑپتا ہے، یہ چیختے چلاتے ہیں، مگر کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ
سود کا کام کرتے تھے، سود کا پیسہ کھاتے تھے۔ جب کھا کھا کے پیٹ موٹے کر لیے نا یہاں، وہاں کی سوچو کتنے موٹے پیٹ ہوں گے ہم، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے، جتنا دے دو کم ہے، جتنا دے دو کم ہے۔ رات دن جوا، رات دن سٹا، رات دن ایک اور پہلے میاں جوا ہوتا تھا تو کسی ایک جگہ پہ جواری سارے اکٹھے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، چوکڑی لگتی تھی، پھر جوا کھیلتے تھے، بازیاں۔ ابھی پیچھے ہولی گزری نا، ہولی، میں نے اخبار میں نیوز پڑھی، یقین کرنا ہم کبھی سنتے تھے کہ لوگ جوئے میں اپنی بیویوں کو لگا دیا کرتے تھے بازی پہ۔ میں نے اب 2023 میں ہولی ابھی گزری، میں نے نیوز پڑھی کسی سرفرے نے اپنی بیوی کو ہار دیا، جوئے میں ہار گیا بھی، سمجھ رہے، اس پہ FIR ہوئی تھی، لے لگا دیا اس نے بیوی کو بازی پہ۔ کیا عجیب تماشا، عجیب ڈرامہ نا۔ جوا نہ کھیلو، یاد رکھو یہ سارے کے سارے کام کیا، قرآن سنو، قرآن، قرآن کو سمجھے میرے عزیزو، بات میری ہو مت مانو، بات ان علماء کی ہو مت مانو، لیکن جب بات اللہ کی ہو کس میں طاقت ہے جو انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب پینا، جوا کھیلنا، اللہ کا قرآن میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، رب کا قرآن ان چیزوں کو گنا گنا کے کہتا ہے یہ کام مومن کے نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سارے کام شیطان کے کام ہیں۔ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ زور سے بولو، شیطان جانتے نہیں ہو تم، بہت تگڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ابھی جلسے میں کئی لوگوں کے کان میں آ کے شیطان کہہ رہا یار بہت دیر ہو گئی مولانا، کو جلدی اٹھ کے چلو گھر کو۔ وہ تو کھلا دشمن ہے، وہ تو کہے گئی۔ تو جیسے شیطان نے آ کے کان میں کہا کچھ نہیں مانتے، کہتے جب بھاگ جائیں ایسے نہیں جائیں گے، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں ہاں چلو چل رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ چلو جی بہت دیر ہو گئی، وہ چل دی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، صاف اعلان کر دیا یہ تمہارا کھلا دشمن، آج سے نہیں اس وقت سے جب تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، تجھے مردود بنا دیا، لعنتی بنا دیا، قیامت تک
لعنت کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا، اللہ نے مردود بنا کے نکال دیا۔ مگر سن میرے پیارے، سنو سسورا والو، پوری کھیری میں جو تمہارے اپنے سب کو قرآن سنانا، قرآن سمجھانا، مگر اتنا جتنا میں سنا کے جا رہا ہوں، آگے جتنا آتا نہیں اس کو مت سمجھانا، کیونکہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ غور سے سنو، اللہ نے فرمایا نکل جا، دفع ہو جا۔ یہ کہنے لگا یا اللہ، کون کہنے لگا؟ شیطان کہنے لگا، کہتا یا اللہ میں جا تو رہا ہوں، نکل تو رہا ہوں، کہتا ہے مگر زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ زیادہ دور؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، ایک بار میرا موڈ بن گیا نا، پھر میری سمجھ لو کہ پھر کام چل جائے۔ میں الحمدللہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بھی بولتا ہوں تقریر، اور لوگ ایسے بیٹھ کے سنتے مجھے۔ بہار، بنگال، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے جلسوں میں 2-2 گھنٹے، گجرات کے جلسوں میں 3 گھنٹے میری تقریر ہوتی ہے، لوگ ایسے سنتے ہیں۔ اور تم نے بھی ریکارڈ بنا دیا، بہت اچھا سنتے ہیں، مجھے بہت پسند آیا۔ تو گاؤں کے لوگ بھاگ جاتے جلدی، تھوڑی دیر اچھل کود کرتے ہیں پھر بھاگ لیتے ہیں، مگر تم بڑے اچھے لوگ ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو تمہارے لیے دعائیں آمین تو کہو، اللہ تمہیں خوشحال رکھے، مالا مال رکھے، اللہ کروڑ پتی بنا دے، اللہ زمینیں دلوا دے، اللہ بنگلے بنوا دے، اللہ کاروبار چلوا دے۔ ہاں بنگلے زمین تو بڑی زور سے آمین کہا تم نے۔ غور کرو، شیطان کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہوں، دور نہیں جاؤں گا۔ کہاں جائے گا؟ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ کیا کہا؟ کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہوں، دور نہیں جاؤں گا۔ کہاں جائے گا؟ کہنے لگا یا اللہ صراط مستقیم پہ جا کر بیٹھ جاؤں گا، جو تیری طرف راستہ آتا ہے اس پہ بیٹھوں گا، جو تیرے بندے تیری بارگاہ میں آئیں گے، تیرا قرب چاہیں گے، انہیں بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں گناہوں کے راستوں پہ ڈالوں گا۔ اس نے تو قسم کھائی، قسم کھا کے کہنے لگا قال، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، صبح کو کوئی بھی کہے نا تو قرآن کھول کے دکھا دینا، کہنا قرآن تھا۔ شیطان کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین۔ کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے بہکائے گا؟ اب توجہ کرنا، مزہ آئے گا، بات بڑی دل کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتہ مردود کیسے بہکائے گا؟ یہ کہنے لگا یا اللہ سامنے سے حملہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ کہتا ہے مولا پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، بہکاؤں گا۔ کہتا ہے دائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا، بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا۔ کہنے لگا چاروں طرف سے، چاروں سائیڈوں سے، چاروں سمت سے بہکاؤں گا۔ اب خوش ہو جانا، یہ جملہ سن کر تم خود بخود مچل جاؤ گے۔ کہنے لگا یا اللہ 4 سائیڈیں ہیں میری، چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا مردود تو کیا سمجھتا ہے؟ تو بہکائے گا تو کیا میں اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دوں گا؟ کیا میں محبوب کے غلاموں کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا 4 سائیڈیں تیری تو سن لے 2 سائیڈیں میری۔ اللہ نے فرمایا تو نے 4 کو چنا، 2 کو چھوڑا، ایک اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا، ایک نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا 4 تیری 2 میری، تو 4 طرف سے بہکائے گا، میں 2 طرف سے کرم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جب تو 4 طرف سے بہکائے گا بندہ بہک جائے گا، گناہ کر لے گا، لیکن پھر احساس ندامت بیدار ہوگا، آنکھوں میں 2 آنسو آئیں گے، آئے گا میری بارگاہ میں، یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا،
سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اوپر سے میں کرم کروں گا، یہ اوپر والی سائیڈ اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا نیچے سے کرم کروں گا، جب کوئی برکاتی مسجد میں، مدینہ مسجد میں، کسی بھی مسجد میں جب کوئی مسلمان گناہگار پہنچے گا، گناہ تو کر لیا ہوگا، شرمسار ہو کے پہنچے گا، جائے گا، سر جھکائے گا، آنسو بہائے گا، رب کو منائے گا، گڑ گڑائے گا، تو اللہ فرمائے گا خوش ہو جا، تیرا رب تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو گیا، جا میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ نواز میں پہ آئے تو نواز دے زمانہ، ہے کوئی اس کے جیسا؟ بولو بولو، کوئی ہو تو بتا مجھے، کوئی دنیا میں ہو تو بتا۔ وہ نواز میں پہ آئے، یہ بزرگ ہمارے دعا دیں گے، اور بزرگوں بس سفید بالوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے آج تمہیں، بالکل بھی بھول جاؤ، آج مچل مچل کے دعا دو مجھے، سمجھ رہے ہو؟ دل جوان ہے تو ضعیفی کیسی، آپ کے بھی ہونے لگے ہیں کچھ، سمجھ رہے ہو؟ آپ ہی کہہ دو، ادھر کہہ دو، دل جوان ہے تو ضعیفی کیسی، سفید بالوں کی ایسی تیسی۔ نبی کا ذکر ہو تو پھر سفید بالوں کی عمر کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ میرے عزیزو ذکر مصطفیٰ کا مدینے کی باتیں ہیں، آقا کی باتیں ہیں، عاشق مچل جاتے ہیں۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، رب کرم فرماتا ہے، رب پیار کرتا ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جب ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گردش میں کہا اس کے مقدر کا ستارہ، وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے۔ کمیٹی والو ادھر دیکھو، تم سے اللہ نے بڑا کام لیا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ تم سے اللہ نے بڑا کام لیا، اپنی قسمتوں کا ناز کرو۔ یہ جلسے سجانا، حضور کے ذکر کی محفلیں کرنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا ڈی جے تو کوئی بھی لگا لیتا، دنیا ننگی ناچ رہی ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ دنیا بے حیا ہو گئی، بے غیرت ہو گئی، دنیا ننگی ناچ رہی ہے۔ ادھر تو معاملہ ایسے ہی بے حیائی کا، موبائل پہ دیکھو بے حیائی، دیکھو جدھر دیکھو نوجوان دیکھو بے حیا، اتنے بے حیا۔ جب صبح کو سو کے اٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی خبر ملتی ہے، کئی بار سننے کو ملتا ہے فلاں کا لڑکا رات دیوار کودتا ہوا پکڑا گیا۔ بولو بولو کتنے لفنڈر بن گئے، دیواروں پہ چھلانگے لگا رہے ہیں راتوں میں، 12 بجے 1 بجے، دنیا سو رہی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی۔ کہہ رہا تیری خاطر تو سب کچھ کر لوں گا، نہ رات کو سوؤں گا نہ چین سے بیٹھوں گا، چھلانگے لگا رہے ہیں۔ مگر اتنا یاد رکھنا، عین سے اس نے آپ لکھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے پڑھا لکھا وہ شخص گدھا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے غیر کے گھر میں تو جو گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جی بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ناپاکوں کے لیے ناپاک جیسی کرنی ویسی کرنی۔ بولو، ایک سنار تھا، بڑا مالدار تھا، رتبہ تھا، عہدہ تھا، صاحب کردار تھا،
دیندار تھا، پرہیزگار تھا. کیا تھا؟ ہمارے بھائی صاحب اٹھے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب برکتوں سے نوازے، مگر ٹانگیں سیدھی کرنے کو اٹھے، یہ ویسے نہیں اٹھے. سمجھ رہے ہو؟ بیچارے بیٹھے بیٹھے بہت دیر ہو گئی، اب ہم تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے، تم نیچے بیٹھے ہو. مگر یاد رکھو کرسی پہ بیٹھنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے کرسی، اور جو زمین پہ بیٹھا وہی اصلی زمیندار ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی حیثیت زیادہ. ختم کر دوں تقریر؟ ابھی ویسے تو 1 بجنے کے قریب ہے، موبائل جیب میں رکھ لو. ایک سنار تھا، بڑا دیندار تھا، بڑا پرہیزگار تھا، مگر میرے عزیزو اسے ایک دن ایک لاوارث بچہ ملا. اس کے دل میں رحم آ گیا، پیار بچے پہ آ گیا، اٹھا کر گھر لے آیا. گھر لا کر اس نے بیوی سے کہا یہ لاوارث بچہ ہے، چلو اسے پال لو، پرورش کر لو، بیٹا بنا لو. بیٹا بنا لیا، پرورش کی، پالا، جوان ہو گیا وہ. اے لوگوں، ساری جوانی سنار کی پرہیزگاری میں، دینداری میں گزری، مگر پھر وہ وقت آیا کہ ادھیڑ عمر کا ہو گیا، عمر کا ایک پڑاؤ گزر گیا، بڑھاپے کی طرف رواں دوا ہے. ایسے حالات میں ایک دن زندگی میں ایسا آیا، ایک عورت کو چوڑی پہنا رہا تھا. اس وقت گناہ کا ذرا سا ارادہ بنا، شہوت کے ساتھ میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ساری زندگی سمجھ رہے ہو دینداری پرہیزگاری میں گزری، ایک لمحہ زندگی میں آیا، ایک لمحہ بڑھاپے میں جا کر بہک گیا. چوڑی پہنائی، شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا. لیکن میرے عزیزو جب گھر پہ پلٹ کے گیا، گھر جا کے دیکھا تو دروازے پہ بیوی کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. اس نے دیکھا تو کہنے لگا بیگم کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ کس نے رلایا؟ کس نے تڑپایا؟ کس نے رلایا؟ کس نے تڑپایا؟ جب اس نے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا ایک بات ایمانداری سے بتانا، ایک بات ایمانداری سے. بیوی کہنے لگی میرے شوہر ایک بات مجھے ایمانداری سے بتانا، اور وہ یہ بتا دے کیا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا تو نے کسی کی بہن بیٹی بیوی پہ غلط نظر ڈالی ہے؟ کیا تو نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے؟ کیا تو نے گناہ کیا ہے؟ اتنا سنا تو رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آئے، تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، چیخ نکلی، کہنے لگا اے میری بیوی بات بتا، بات کیا ہوئی؟ تجھے کیا ہوا؟ تجھے کیسے پتا لگا؟ کہتا بیوی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، آج نہ جانے کیوں شیطان نے بہکایا، میں بہک گیا، آج مجھ سے گناہ ہو گیا. تجھے کیسے پتا لگا؟ بتا دے. کہنے لگی آج تک مجھ پر کسی نے غلط نظر نہیں ڈالی، لیکن آج تو نے گناہ کیا، تو نے کسی کا ہاتھ شہوت کے ساتھ، گندے ارادے کے ساتھ پکڑا، تو سن لے اس کا بدلہ ادھر یہ ملا. جس کو پالا بیٹا بنا کر، جس کو پال کر جوان کیا، اس نے ہی گندے ارادے سے آج میرا ہاتھ پکڑ لیا. جیسی کرنی، زور سے بولو، غیر کے گھر میں تو جو گھسا ہے اپنا دل بہلانے کو، تیرے گھر کوئی اور گھسا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی سسورا میں ہو ایسا تو توبہ کر لے، عہد کر لے کبھی کسی کی دیوار پھوٹ کے اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، دروازے سے بھی نہیں جاؤں گا، غلطی نظر نہیں ڈالوں گا کبھی کسی پہ. سمجھ رہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، بدلو طرز زندگانی، بڑی مختصر ہے زندگی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی،
زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے۔ تو وہ جو میں تمہیں سنا رہا تھا کمیٹی والوں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تحفظ ایمان کانفرنس، تحفظ ایمان کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان پہلوان شاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔